ان کی پیچیدہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں بھی مشکل ہے. پھر تھوڑی سی چیز جس میں تھوڑی سی پیچیدگی بھی آتی ہے وہ یہ نہیں کر سکتے. اور ان کی شخصیت میں ان کے رویے میں تیز تبدیلی آتی ہے. لائک ان کا موڈ چینج ہوتا رہتا ہے. ابھی بات کر رہے ہوں گے, رو رہے ہوں گے تو ایک دم پھر ہنسنا شروع کر دیں گے, ہنستے ایک دم رونا شروع کر دیں گے. موڈ جو ہے وہ اتنا ریپڈلی چینج ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور پھر وہ اس کے نتیجے میں کباتیں جنم لیتی ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے گفتگو کے آغاز میں آپ نے کہا کہ جو یادداشت کے خلیے ہیں یہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں, ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی میں چاہ رہا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں, کیا اس ٹائم پہ سمٹمز ایسے ہیں جو کہ اگر ہم نوٹ کرتے ہیں کسی میں بھی تو ہم تب سے اگر کیئر شروع کر دیں, کیونکہ آپ کو جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہم بھی جانتے ہیں کہ اویئرنیس تو نہیں ہے اس حوالے سے, آگاہی ہی نہیں ہے, اور پھر کمپلیکیشنز ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. الزائمر ڈیمنشیا کی سب سے موسٹ کامن ٹائپ ہے. ڈیمنشیا یہ ہے کہ یادداشت کا کم ہونا. ٹھیک ہے, یہ ڈیمنشیا ہے. اس ڈیمنشیا کی ایک کاز 50 to 70% لوگوں میں الزائمر ہے. 10 to 20% کیسز میں لیوی باڈی ڈیمنشیا ہے جو کہ ڈیمنشیا کی یہ ایک اور ٹائپ ہے. لیکن اس کی بہت ساری ایسی کازز بھی ہیں جو کہ ٹریٹیبل ہیں. الزائمر ریورسیبل نہیں ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے والی بیماری ہے. لیکن کچھ ان کی ڈیمنشیا کی کازز ایسی ہیں جو ٹریٹیبل ہیں, جیسے خدا نخواستہ وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہو, تھائرائیڈ کے پرابلمز ہوں, خدا نخواستہ دماغ میں رسولی ہو. اگر وہ رسولی ریموو کر دیتے ہیں تو پھر وہ ڈیمنشیا کا پرابلم ٹھیک ہو جاتا ہے. دماغ میں بار بار چوٹ لگنا, دماغ کے خلیوں کو آکسیجن کی سپلائی نہ جانا, دماغ کے جو ہے وہ جو اوپر جھلیاں ہوتی ہیں اس کی سوزش ہو جانا, اس کے بعد بھی ڈیمنشیا ہو جاتا ہے. تو یہ موٹی اقسام ہیں, لیکن اس میں 5-6 ایسی ٹریٹیبل کازز ہیں جو کہ پرائمری کنسرن ہونی چاہیے ایک ماہر نیورولوجسٹ کی. جب اس کے پاس کیس رپورٹ ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ الزائمر لیبل کرنے سے پہلے, بیکاز یہ ریورسیبل نہیں ہے, اس سے پہلے ٹریٹیبل کازز آف ڈیمنشیا, یعنی وہ کازز ڈیمنشیا کی, یادداشت کی کمی کی, وہ وجوہات جن کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور 100% مریض ٹھیک ہو سکتا ہے, تو اس کو رول آؤٹ کریں. اس میں وائٹامن B12 ڈیفیشنسی ہے, تھائرائیڈ کے کچھ مسائل ہیں, دماغ پہ چوٹ ہے, دماغ پہ رسولی ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹریٹیبل کازز ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب علاج کی طرف تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے علاج ہے اس کا. ایک تو ہم میڈیسن کی تو بات کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسا بھی ہے کہ کوئی دماغی مشقیں ہیں, کچھ سرگرمیاں ہیں کہ اس میں ان کو انوالو کیا جائے یا ان سے بات کیا جائے, انٹریکشن ان سے کیا جائے, کس طرح سے اس کو بہتر کیا جائے؟ اگر ہم اس کو 2 میں ڈیوائڈ کریں, اگر پیشنٹ اور فیملی کی بات کریں تو پیشنٹ چونکہ یہ ایک فیملی ڈائگنوسس ہے, یہ ایک شخص تک محدود نہیں ہے یہ ڈائگنوسس. یہ پھر جب وہ خانگی چینجز آتی ہیں, وہ کباتیں جنم لیتی ہیں, تو گھر میں بھی ڈپریشن, لڑائیاں, پریشانیاں, اور وہ لوگ بھی اب ساری رات جب آپ جاگیں گے اور صبح آپ نے اپنے آفس بھی جانا ہے, اپنے کام پہ بھی جانا ہے, تو آپ آبویسلی پھر انڈر ریسٹ ہو کے آپ بھی بہت سارے مسائل کا شکار ہوں گے. تو 2 اینڈ پہ ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, ایک پیشنٹ اور ایک کیئر گیورز یعنی فیملی ممبرز. اور یہ اتنا اہم ہے. ارلی ڈائگنوسس اس لیے بھی اہم ہے کہ ٹریٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کے اوپر کام کر سکیں. دوسرا یہ کہ کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژن جو کیے جانے بہت ضروری ہوتے ہیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے, قانونی طور پر, کیونکہ جیسے یہ بیماری بڑھے گی تو پھر وہ مریض پھر سائن بھی نہیں کر سکتا, پھر وہ جو جائیداد کے جو بہت سارے مالی تنازعات ہیں وہ پھر جنم لیتے ہیں. تو اس میں ایڈوائزبل یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کو اس وقت ایڈریس کیا جائے جب مریض اس قدر بیماری کی ابتدائی سٹیج پہ ہو کہ وہ سائن کر سکے, اپنی ول سے کچھ فیصلے کر سکے, اس کے دماغ میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژن کر سکے. اب میں نے کہا فیملی اور کیئر گیورز, یہ 2 ہیں. اور ٹریٹمنٹ کی اگر بات کریں تو ٹریٹمنٹ فارماکولوجیکل ہے, ادویات کے ساتھ ہے, اور ادویات کے بغیر نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے. اگر میں سچ بولوں تو نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ زیادہ افیکٹیو اور زیادہ نیڈ آف دا آر ہے بنسبت دوائیوں کے. دوائیاں ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہیں اور اچھی کوالٹی آف لائف آپ اس کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں, لیکن نان فارماکولوجیکل جیسے آپ ان کو وقت دینا شروع کریں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو اگر کوئی چیز بھولتی ہے یا وہ بات کرتے ہوئے کوئی بات بتا نہیں پاتے تو انہیں ہیلپ کریں, ان سے
الجھن کا شکار نہ ہوں، ان سے بیزاری کا شکار نہ ہوں اور بحث نہ کریں. اگر انہیں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں، دوبارہ نہیں سمجھ آ رہی آپ پھر دوبارہ ان سے وہی بات کریں، اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کچھ لمحے کے لیے اس ٹاپک کو چھوڑ دیں، کوئی اور بات شروع کر دیں، اریٹیٹ نہ کریں. اچھا وہ ساری چیزیں جن میں وہ پلیئر فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں. ہم جو پرابلم ہمارا یہ ہوتا ہے جو کہ اب ہمارے ایسٹرن معاشرے میں تو ہمارا ایک کنیکٹیوٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے نا جو بہت ہی ممتاز چیز ہے جو ہمیں دوسرے معاشروں سے ممتاز کرتی ہے، اب وہ ویک ہو رہا ہے. تو ہم اس کو اسٹرینگتھن کریں. جب ہم اس کو اسٹرینگتھن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے رویے میں، ان ڈیمنشیا والے پیشنٹس کے رویے میں واضح تبدیلی آئی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن میں چاہوں گا کہ جیسے جدید تحقیق بھی اگر اس حوالے سے کوئی ہو رہی ہے الزائمر کے حوالے سے، کوئی نئے علاج، کوئی نئے طریقہ کار دریافت ہوں باہر کے ممالک میں جو یہاں ابھی ہم امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے یا نہیں کر سکتے، اس کے ڈائگنوسس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے لیے کوئی ایک سنگل ٹیسٹ موجود نہیں ہے جو کہ یہ 100% یہ تشخیص کر سکے کہ الزائمر. یہ بیسیکلی ایک کلینکل ڈائگنوسس ہے، یعنی مریض کی ہسٹری اور مریض کے ایگزامینیشن پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی ایک ٹیسٹ نہیں ہے کہ یہ ٹیسٹ اگر پازیٹیو ہے تو الزائمر ہے، یہ ٹیسٹ نیگیٹیو ہے تو الزائمر. لیکن اب ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے گزشتہ 3-4 سالوں میں کہ جو ہے بائیو مارکر سیرم کے اندر یعنی بلڈ کے اندر کچھ بائیو مارکرز اب امریکہ میں اویلیبل ہیں کہ جو کہ اگر ہم کروائیں تو ہم ارلی آنسیٹ ڈیمنشیا کو یا ایسمپٹمیٹک ڈیمنشیا والے مریض، وہ مریض جن میں ابھی علامات نہیں آئیں لیکن وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں فار الزائمر، وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اور انہیں پہلے ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اب یہ ڈائگنوز کس لیے کرنا ہے؟ جو ایسمپٹمیٹک ہے اس کو ڈائگنوز کس لیے؟ اس کو ڈائگنوز اس لیے کرنا ہے کہ ایسا علاج دریافت کیا جائے اس کے نتیجے میں کہ جس علاج کے ساتھ اس کو بڑھنے سے بھی روکا جائے اور اگر اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے تو پریونٹ بھی کیا جائے. اچھا ایک چیز میں کوئکلی آپ کو بتا دوں، کچھ ادویات بھی ہیں جو کہ ڈیمنشیا کاز کرتی ہیں. ان میں دل کی ادویات ہیں، ڈپریشن کی ادویات ہیں، نیند کی ادویات ہیں اور کچھ مرگی کی ادویات ہیں جو ریکریشنل ڈرگز یوز ہوتی ہیں، جو ہمارے اب کامن انفارچونیٹلی بہت کامن ہو گیا. ایمفیٹامین اور کوکین اور یہ ساری چیزیں یہ بھی ڈیمنشیا کاز کرتی ہیں. تو ان کا الکوہول یہ بھی ڈیمنشیا کاز کرتا ہے، تو ان سے بہت زیادہ آپ کو بچنے کی ضرورت ہے.